اور وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے ہیں انہاں دا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس پچھلی آیا مقدسہ دے وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان دی تخلیق دے وچ اور رات اور دن دے اختلاف دے وچ نشانیاں نے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے عقل مند نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے سارا نظام کائنات ہے اس نو جدوں لوگ ویکھدے نے تو پھر انہاں نو ان دے وچ ساڈی پہچان ہو جاندی ہے، لیکن کنہاں نو ہوندی ہے؟ فرمایا انہاں نو جڑے عقل والے نے۔ عقل والے کون نے؟ اللہ نے انہاں دیاں پھر صفتاں بیان فرمائیاں نے کہ عقل والے وہ نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے وہ نے جیڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے نے، کھڑے ہون پھر بھی اللہ دا ذکر کرتے نے، بیٹھے ہون پھر بھی اللہ دا ذکر کرتے نے، اگر وہ لیٹے ہون پھر بھی اللہ دا ذکر کرتے نے۔ تو پہلی جیڑی نشانی ہے عقل مند ہون دی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ وہ کثرت دے نال ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو نشانی بیان فرمائی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور او زمین و آسمان دی تخلیق دے وچ غور اور فکر کرتا ہے، اور پھر وہ عرض کرتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اے جڑا ساری کائنات ہے تو فضول پیدا نہیں کیتی، اے تو باطل پیدا نہیں کیتی، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، تیریاں صفتاں اسی بیان نہیں کر سکتے، تیرے راز اسی نہیں جان سکتے، لیکن ساڈی التجا ہے فقنا عذاب النار، اے اللہ سانو دوزخ دے عذاب کو بچا لے۔ تو تین نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے بیان فرمائیاں نے۔ مزید آگے بھی آیات نے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار۔ تو یہ ساریاں نشانیاں نے، دعاواں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے عقل مند لوگاں دیاں تین نشانیاں بیان فرمائیاں کہ ذکر کثرت دے نال کرتا ہے، کائنات دے وچ غور اور فکر کرتا ہے، اور دوزخ دے کولوں نجات منگتا ہے۔ دوسرے مقام دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کامل ایمان والے وہ نے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جاوے تو انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، اللہ دے ذکر دے نال دل نرم ہو جاندا ہے، اور دل دے وچ اللہ تعالیٰ دا نور آ جاندا ہے۔ تو جدوں مومن دا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے، سخت دل مومن نہیں ہوتا، اور جدوں اس دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاوے ان دا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اس دا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اور جدوں اللہ تعالیٰ دا کلام سنتا ہے تو ان دا ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، اور وہ کامل ایمان والے کیڑے نے جڑے نماز نو قائم کرتے نے، اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کرتے نے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے ہی حقیقی مومن نے، جڑے حقیقی مومن نے او نے کہ جڑے ذکر سن کے نرم ہو جاندے نے، تو جڑا ذکر سن کے نرم ہوتا ہے وہ خود کتنا ذکر کرتا ہوئے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ مومن دی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کثرت دے نال کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ مشرکاں نے آ کے اس سوال کیتا کہ حضور تہاڈی بارگاہ وچ جڑے لوگ بیٹھدے نے انہاں کولوں سمیل بڑی عجیب و غریب آندی ہے، اے غریب غربا نے، اساں امیر ہاں، اساں چاہنے ہاں کہ سانوں وکھرے ٹائم دیو اور اساں تہاڈی گل نوں سنیے۔ حضور نے اجے فیصلہ نہیں فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں نوں نہ چھڈی، اے او نے جڑا صبح شام تیرے رب دا ذکر کردے نے۔ تو جڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نو اینا محبوب ہے، خالق فرما رہا ہے میرے حبیب انہاں بندیاں دے نال رہ جڑے سانو یاد کردے نے، انہاں نو خود تو دور نہیں کرنا۔ یعنی کہ جڑا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب دے قریب ہوندا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس بندے دا دل ساڈے ذکر تو غافل ہے ان دی گل سنن دا ہی فائدہ نہیں ہے، کہ گل ان دی سنو جن دے دل وچ ساڈا ذکر ہے، جس دے دل وچ ساڈی یاد ہے، جڑا سانو یاد کردا ہے اساں اس نو یاد کرنے ہاں۔ خالق نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تساں مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ تو اس مقام تے خالق نے وکھا دیتا نا کہ جو مینوں یاد کردا ہے میں اس نو کیویں یاد کرنا وا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ نو یاد کردے سن، کافراں نے آکھیا کہ حضور انہاں نو دور کر دیو، خالق نے فرمایا انہاں نو دور نہ کری، اے مینوں یاد کردے نے میں انہاں نو یاد کرنا، میں انہاں دا اے میرے نے۔ اور میرے حبیب انہاں دی گل نہ سن جڑے ساڈے ذکر تو ہی غافل نے، انہاں دی سن جڑے سانو یاد رکھدے نے، جڑے صبح شام ساڈے ذکر وچ مشغول رہندے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس دے سینے نو اللہ تعالیٰ نے اسلام دے واسطے کھول دیتا ہے، جس دے سینے دے وچ اللہ تعالیٰ اسلام نو داخل کر دیندا ہے، اس دا سینہ فراخ کر دیندا ہے، اس نو اسلام عطا کر دیندا ہے۔ جدو اس نو اللہ اسلام دیندا ہے اللہ اس نو نور عطا کرتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پاس وہ شخص نور دے نال زندگی گزارتا ہے، اس نور دے نال جو اس دا رب اس نو عطا کرتا ہے، اور وہ دل دے وچ نور جو ہے اللہ تعالیٰ دا آ کے سما جاندہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں دے دل اللہ دے ذکر تو غافل نے انہاں واسطے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کامیاب وہ نے جنہاں دی زباناں تے بھی اللہ دا ذکر ہے، جنہاں دے دلاں وچ بھی اللہ دا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قرب وچ رہن والا ہے۔ دراکہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ذی شان ہے، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ ایک بندہ ہے جڑا اللہ دا ذکر کرنے والا ہے، ایک بندہ ہے جڑا اللہ دا ذکر نہیں کرنے والا۔ انہاں دوواں دی مثال ہے جویں ایک مردہ ہوئے ایک زندہ ہوئے۔ جڑا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرنے والا وہ مردہ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جو سانو یاد رکھتا ہے، ساری عبادت کرتا ہے، ساڈا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب جو ذکر کرنے والا ہے، جس ذکر نے اس دنیا وچ انسان نو زندگی عطا فرمائی ہے، وہ اس نو قبر وچ بھی نہیں مرن دے گا۔ یہ ذکر، یہ یاد، یہ دین ایسا دین ہے کہ جو اس سے چلتا ہے پھر اس نو ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، فرمایا کہ وہ شخص جس نے نیک اعمال کیتے، چاہے وہ مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے،
اسا اس نو پاکیزہ زندگی دے نال زندہ فرما دینے ہاں۔ اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دا ذکر انسان دے وچ آندا ہے، انسان دے دل وچ آندا ہے، انسان دے جسم تے آندا ہے، انسان دی زبان تے آندا ہے، تو ذکر چونکہ باقی ذات دا ہے تو وہ ذکر انسان بھی باقی بنا دیتا ہے اور فنا اس دی ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی وانا معه اذا دعانی، فرمایا کہ جدو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس دے نال ہونا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندے دے نال ہوتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ یہ تو قیامت کا دن ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ 7 قسم دے لوگ ہون گے جنہوں اس دن عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ عرش دا سایہ اس نو ملنا ہے جس نو عطا کیتا جانا ہے، چھین کے نہیں ملنا۔ نہ جگہ دی کمی ہونی ہے کہ اس نو جگہ نہیں ملی، جس نو سایہ نہیں مل سکتا۔ جس نو مالک نے عطا کرنا ہے اس دے اوپر اس نے آنا ہے، جس نو نہیں عطا کرنا وہ جتھے مرضی چلا جاوے اس نو نہیں ملے گا۔ فرمایا 7 آدمی ہون گے، 7 دے وچوں ایک بندہ ایسا ہوئے گا، وہ ایسا ہوئے گا کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والا ہوئے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، جدو وہ بندہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کلا بہ کے کردا ہوئے اور ان دی اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے ہو کہ اللہ دا ذکر اکیلا تنہائی دے وچ بیٹھ کے کرے اور ان دی اکھاں وچوں آنسو آ جان۔ فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اور اللہ دے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی، سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العبادت افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ دے نزدیک قیامت دن سب تو زیادہ بلند درجے والی عبادت کیڑی ہوئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ دا کثرت دے نال ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ دا کثرت دے نال ذکر کرنے والیاں عورتاں، کہ جڑا کثرت دے نال کیتا گیا ذکر ہے ایک قیامت دن تمام عبادتاں دے نالوں افضل عبادت شمار کیتا جائے گا اور سب تو یہ بڑھ جائے گا۔ اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیتا، قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے رستے وچ جہاد کرتا ہے ذکر کرنے والے دی شان ان دے نالوں بھی زیادہ ہے؟ سوال کیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیتا، فرمایا قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما لکان الذاکرون کثیرا افضل درجۃ منہ، فرمایا کہ ایک بندہ تلوار لے کے کافراں اور مشرکاں دے درمیان جنگ لڑن دے واسطے چلا گیا ہے اور تلوار لے کے لڑ رہا ہے، انہاں نو کٹ رہا ہے اور انہاں نو کٹن دے نال اس دی تلوار خون آلود ہو گئی ہے، خون دے نال بھر گئی ہے۔ جڑا اللہ دا ذکر کرنے والا ہے فرمایا ان دا درجہ ہون بھی اندے تو زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور اللہ تعالیٰ دا ذکر ہی ہے جڑا انسان نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دیندہ ہے۔